أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد. پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، ان کو خطاب کر کے ان کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ان کو حق کے چھپانے سے، گول مول بات کر کے حق کو چھپانے سے روکا گیا تھا. نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ظاہری عبادات اور اعمال میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی گئی تھی. ابھی جو تلاوت کی گئی ہے آیات، ان میں اور مزید ان کی کمزوریوں کا تذکرہ کر کے کس طرح سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر بھلائی کے کاموں کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری بیان کی. جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے وہ اپنے عوام کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، فرائض کے ادا کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، عمومی حالات میں حکم دیتے تھے، لیکن خود اس پر پوری طرح عمل نہیں کرتے تھے. خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بن گئے، تو کبھی مکے کے مشرک اس نبی کے سلسلے میں ان سے سوالات کرتے تھے. مدینے آئے تو مدینے کے لوگ ان سے سوالات کرتے تھے، اس لیے کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر مکے کے اور مدینے کے جو مشرک تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ، ہم ان پڑھ، ہمیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، لیکن یہ یہودی جو ہے اہل کتاب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو عام طور پر اپنے مسائل کو ان سے پوچھتے تھے اور ان کی طرف بڑے مسائل میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ ان کو تو کتابوں کا علم ہے، پرانی کتابیں ان کے پاس ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو وہ اکثر اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں
جس نبی کا تذکرہ ہے تو یہی معلوم ہوتے، ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے ان پر، کیونکہ ان کا ذاتی فائدہ تھا۔ ایمان لاتے تو ان کی چودراہٹ، ان کی سرداری اور ان کے بارے میں جو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھرم ان کا ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، ان سے مسائل نہیں پوچھتے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو بہت ساری پابندیوں کو اختیار کرنا پڑتا، رشوت نہیں لینی پڑتی، سود نہیں لینی پڑتی، عبادت کرنا پڑتا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا پڑتا، منمانی کرنے سے بچنا پڑتا۔ تو یہ پابندی بھی ان کو قابل قبول نہیں تھی، تو اس لیے وہ اپنے بارے میں تو اپنی کتابوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، دوسروں سے کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا اتأمرون الناس بالبر۔ بر ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر اللہ کے لیے کی جانے والی ہر نیکی داخل، ہر قسم کا اچھا کام، ہر قسم کی بھلائی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اتأمرون الناس، ناس لوگ، آپ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود ان بھلائیوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، یہاں کتاب سے مطلب توریت کو پڑھتے ہو، اس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہے، لیکن تم اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو تو بتاتے ہو۔ توریت میں رشوت سے روکا گیا ہے، آپ دوسروں کو رشوت سے روکتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو۔ توریت میں صدقہ و خیرات کا حکم ہے، آپ دوسروں سے کہتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے کہا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ آپ کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، اللہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کے معنی روکنا، چونکہ عقل ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو تمہاری کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو حکم دے کر خود عمل نہ کرنا یہ برا ہے۔ تمہیں خود معلوم ہے کہ ہم خود غلط کام کر رہے ہیں، تو کیا سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہاری عقل تمہیں روکتی نہیں ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات کا حکم دیں تو ہم خود اس پر پہلے عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو ہم اچھی باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی قرآن میں نقل کیا گیا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اس کی میں مخالفت کرنا نہیں چاہتا، اس کی میں مخالفت نہیں کرتا۔ ایک چیز سے میں آپ کو روکوں اور میں خود اس کو کروں، ایسا میں نہیں کرتا، یا میں نہیں کروں اور آپ سے کرنے کے لیے کہوں، میں نماز نہ پڑھوں آپ سے نماز پڑھنے کے لیے کہوں، میں روزے نہ رکھوں آپ سے روزہ رکھنے کے لیے کہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کہا کہ عقل سے اگر آپ سوچتے تو خود اپنی کتاب کی روشنی میں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ جو کر رہے ہو غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کا علاج بتایا، وہ کرتے کیوں تھے اس طرح سے؟ ان کو اپنا فائدہ تھا، نفس پر عمل کرنے کے لیے، نفس پر ان کا کنٹرول نہیں تھا، ان کو ہوس تھی مال و دولت کی، ان کو ہوس تھی اپنے خواہشات پر چلنے کی، اپنی منمانی کرنے کی، کسی کی کنڈیشن کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد لو، بالصبر، صبر سے، والصلاة، نماز سے، وَإِنَّهَا، اور یاد رکھو کہ وہ لَكَبِيرَةٌ، انتہائی بوجھ ہے، إِلَّا، ہاں
مگر ان لوگوں پر علی الخاشعین جو خشوع رکھنے والے ہیں. ان سے علاج بتایا کہ استعینوا کے معنی مدد طلب کرنا. آپ کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کو اپنی کتابوں پر عمل کرنے سے جو چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے اس رکاوٹ سے بچنا ہے. آپ کو اللہ کی باتوں کو مان کر چلنا ہے. تو آپ کے لیے کیا چاہیے؟ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد لینی چاہیے. صبر کا مطلب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، برداشت کرنا، نفس کو برائیوں سے روکنا، منمانی کرنے سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، اور اللہ سے جو معاہدہ کیا اس پر ڈٹے رہنا. دل سے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، چاہے کس طرح کے حالات آ جائیں، اور اس پر ڈٹے رہنا. صبر کرنا بے بسی نہیں، عاجزی نہیں، بلکہ صبر کا مطلب ہمت اور حوصلے سے کام لینا. کسی کے دباؤ میں نہ آنا، نہ نفس کے دباؤ میں آنا، نہ معاشرے کے دباؤ میں آنا، بلکہ جو صحیح ہے اس پر جمے رہنا. حالات آئیں، مصیبت آئے، تب بھی اللہ کے حکم پر مطمئن رہ کر اس پر ڈٹے رہنا. بہت بڑی صفت ہے. کہا کہ اس سے مدد ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر، شریعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھ کر، اللہ کے فیصلے سے پر دل سے راضی رہ کر مدد لو. والصلاۃ، اور نماز پڑھ کر. اس لیے کہ نماز میں آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. تو اس سے اللہ سے تعلق اس کے مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. دل اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا استحضار ذہن میں رہتا ہے. اللہ کی یاد ہر وقت ذہن میں رہتی ہے، ذہن و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا نماز پڑھتے رہیے. اس سے صبر بھی آئے گا، برداشت کرنے کی طاقت بھی آئے گی، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد لو. پھر بتایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیرۃ کے معنی مشکل، بوجھ، کہ نماز بوجھ ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں. خشوع کا مطلب جو دل سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اس طرح عمل کرتے ہیں کہ پورے بدن پر سکون، اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اس کی وضاحت کی کہ خشوع رکھنے والے کون ہیں، خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے. الذین یظنون، جو لوگ یظنون یہ سمجھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. تو یہ خشوع رکھنے والے کی صفت بیان کی کہ خشوع رکھنے والے کا مطلب کون ہے. کون وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، جو سکون اطمینان سے عمل کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی سے زندگی گزارتے ہیں. کہا کہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون، جو یہ یقین رکھتے ہیں. یظنون کے مطلب گمان کرنے کے بھی آتے ہیں اور یقین کرنے کے بھی آتے ہیں. مفسرین نے یہاں یقین کرنے کے معنی میں لیا کہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم. لاقا یلاقی، ملاقات کے معنی ملاقات کرنا، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں. اور ہم جو یہاں عمل کرتے ہیں ہمارا عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، رائگاں نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، اور اچھے اعمال کا اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا، انعام ملے گا جنت کی شکل و صورت میں، وہاں کے انعامات کی شکل و صورت میں. اللہ کے یہاں اس کا انعام بھرپور ملنے والا. یہ سوچ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ یقین ان کو رہتا ہے کہ لوٹ کر ان کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس حساب کتاب دینا ہے. اس لیے ایسے لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اخلاص سے عمل کرتے ہیں. یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے قول اور عمل میں تضاد نہیں رہنا چاہیے، دوسرے کہ کتاب پر غور کرنا چاہیے، جو پڑھا ہے
قرآن مجید مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کتاب قرآن مجید ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہاں بتائی کہ صبر برداشت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، احکام پر جمے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور آخری جو صفت بتائی کہ خشوع خضوع کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا چاہیے، حساب کتاب کا یقین ہونا چاہیے۔ اس سے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، عمل پر ایک چیز ابھارتی ہے، نافرمانی سے ہمیں بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔